بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربک اسپوکن کورس کے سبق نمبر 13 کے پارٹ نمبر 9 کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ملخص التراکیب۔ اس سبق میں ہم چند الفاظ جو پچھلے اسباق میں استعمال ہوئے تھے ان کے ساتھ مزید مشقیں ہم کریں گے۔ مثال کے طور پر اریدو لفظ ہے، اسی طرح حل، اسی طرح نعم اور لا اور فی۔ اسی طرح دوبارہ فی کی مشق۔ تو یہ چند الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے پچھلے اسباق میں بھی استعمال ہوئے تھے، لیکن ان سے مزید ہم مشقیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں لفظ اریدو پر۔ جیسے کہ لفظ ہے اریدو، اریدو کا معنی ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یا مجھے چاہیے۔ اریدو ستارتن، اب یہ سارے الفاظ ہیں۔ اریدو کے ساتھ ہم ان تمام کے تمام الفاظ کو لگا کر جملے بنائیں گے۔ اریدو ستارتن، مجھے ایک پردہ چاہیے۔ اریدو اریکتن، مجھے ایک صوفہ چاہیے۔ اریدو ثلاجتن، مجھے ایک فریج چاہیے۔ اریدو میراتن، مجھے ایک آئینہ چاہیے۔ اریدو فرنن، مجھے ایک اوون چاہیے۔ اریدو سخانن، مجھے ایک گیزر چاہیے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے حل۔ حل سوال کے لیے ہوتا ہے، حل تسکنو فی، حل تسکنو فی۔ یہ پورا لفظ یا پورا جملہ ہم اس کے ساتھ ہم الفاظ مزید لگا کر مشقیں کریں گے۔ تو حل تسکنو فی بیت، کیا آپ گھر میں رہتے ہو؟ حل تسکنو فی شقہ، کیا آپ فلیٹ میں رہتے ہو؟ حل تسکنو فی حی المطار، کیا آپ ریلوے اسٹیشن کے محلے میں رہتے ہو؟ حل تسکنو فی حی الجامعہ، کیا آپ یونیورسٹی کے محلے میں رہتے ہو؟ تیسرے نمبر پر نام لا، ان دونوں کے ساتھ آگے جملے ہم بنائیں گے۔ جیسے نام اسکنو فی بیت، یوں بھی کر سکتے ہیں اور لا بھی لگا سکتے ہیں۔ جیسے لا اسکنو فی بیت، میں گھر میں نہیں رہتا ہوں۔ اور اگر ہم نام لگائیں گے تو نام اسکنو فی بیت، جی ہاں میں گھر میں رہتا ہوں۔ تو پہلے نام کے ساتھ پھر لا کے ساتھ ہم جملے بناتے ہیں۔ نام اسکنو فی بیت، جی ہاں میں گھر میں رہتا ہوں۔ نام اسکنو فی شقہ، جی ہاں میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ نعم اسکنو فی حی المطار، جی ہاں میں ریلوے کے محلے میں رہتا ہوں۔ نعم اسکنو فی حی الجامعہ، جی ہاں میں یونیورسٹی کے محلے میں رہتا ہوں۔ اور اگر ہم لا لگائیں گے تو لا کا مطلب نہیں ہو جائے گا۔ لا اسکنو فی بیت، نہیں میں گھر میں نہیں رہتا ہوں۔ لا اسکنو فی شقہ، میں فلیٹ میں نہیں رہتا ہوں۔ لا اسکنو فی حی المطار،
میں ریلوے اسٹیشن کے محلے میں نہیں رہتا. لا اسکن فی حی الجامعہ، میں یونیورسٹی کے محلے میں نہیں رہتا. اسی طرح لفظ فی الشقہ، فی الشقہ، اس سے ہم مشق کریں گے. فی الشقۃ ثلاث غرف، فلیٹ میں 3 کمرے ہیں. فی الشقۃ 4 غرف، فلیٹ میں 4 کمرے ہیں. فی الشقۃ 5 غرف، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں. اسی طرح اگلا لفظ ہے اریدو، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا. ارید شقۃ من فضلک، میں آپ کے توسط سے ایک فلیٹ لینا چاہتا ہوں. ارید ستارۃ من فضلک، میں آپ کے توسط سے ایک پردہ لینا چاہتا ہوں. ارید اریکۃ من فضلک، میں آپ کے توسط سے ایک صوفہ لینا چاہتا ہوں. ارید ثلاجۃ من فضلک، میں آپ کے توسط سے ایک فریج لینا چاہتا ہوں. ارید سجادۃ من فضلک، میں آپ کے توسط سے ایک قالین لینا چاہتا ہوں. اسی طرح 6 نمبر پر الشقۃ فی الدور، یہ پورا لفظ ہوگا یعنی جملہ. اس کے ساتھ ہم ان الفاظ کو لگائیں گے، جیسے الشقۃ فی الدور الاول، فلیٹ پہلی منزل میں ہے. الشقۃ فی الدور الثانی، فلیٹ دوسری منزل میں ہے. الشقۃ فی الدور الثالث، فلیٹ تیسری منزل میں. الشقۃ فی الدور الرابع، فلیٹ چوتھی منزل میں. الشقۃ فی الدور الخامس، فلیٹ پانچویں منزل میں. اسی طرح کم، لفظ کم لگا کر آگے فی الشقہ. کم غرفتن فی الشقہ، کتنے کمرے ہیں فلیٹ میں. کم ستارتن فی الشقہ، کتنے پردے ہیں فلیٹ میں. کم حمامن فی الشقہ، کتنے غسل خانے ہیں فلیٹ میں. کم سجادتن فی الشقہ، کتنی قالین ہیں فلیٹ میں. کم ثلاجتن فی الشقہ، کتنے فریج ہیں فلیٹ میں. اسی طرح آگے ہے لدینا، لفظ لدینا، اس کا بھی استعمال ہوا تھا، تو اس سے مزید جملے بنائیں گے. لدینا بیت جمیل، ہمارے پاس خوبصورت گھر ہے. لدینا فرن جمیل، ہمارے پاس خوبصورت اوون ہے. لدینا سخان جمیل، ہمارے پاس خوبصورت گیزر ہے. اسی طرح آگے ہم لدینا کے ساتھ مزید، یہ تو ہم نے مذکر کے الفاظ استعمال کیے تھے، اب ہم مؤنث کے استعمال کریں گے. لدینا شقۃ جمیلۃ، ہمارے پاس خوبصورت فلیٹ ہے. لدینا سجادۃ جمیلۃ، ہمارے پاس خوبصورت قالین ہے. لدینا غرفۃ جمیلۃ، ہمارے پاس خوبصورت کمرہ ہے. اسی طرح لفظ فی کا استعمال ایک دفعہ اور، فی ای دور الشقہ یا فی ای دور الشقہ، فلیٹ کون سی منزل میں ہے. فی ای غرفۃ ثلاجہ، فریج کون سے کمرے میں ہے. فی ای بیت الغرفہ، کمرہ کون سے گھر میں ہے. تو الحمدللہ آج کے سبق میں آپ نے سمجھا، اور جو پچھلے اسباق تھے ان کے الفاظ اس سے مزید مشقیں کی. امید ہے آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا. انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. فی امان اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.